ترجمہ، تفسیر اور تعویل قرآن مجید کے حوالے سے آج سورہ العلق پر ڈاکٹر سید ریحان گیلانی صاحب ہمارے ٹیچرز استونیسٹ کے اساتذہ میں سے ہیں کافی سالوں سے، تو وہ اس سیشن کو کنڈکٹ کریں گے۔ جی ریحان صاحب۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، یہاں اگر کوئی ساتھی موجود ہو جو تلاوت کر دیں تو بہت اچھا ہوگا۔ ماہم اگر ہیں تو سورہ الگ کی تلاوت ہمارے لیے کر دیں۔ ہم ہیں تو جی السلام علیکم ریحان صاحب اور تیمور صاحب، میں کوشش کرتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى، كلا لئن لم ينتهي لنصفا بالناصیہ، لنصفا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدعو ناديا، سندعو الزبانية، كلا لا تطعه واسجد واقترب، صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ، بہت خوبصورت ماہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم ویسے تو اس سورہ کو اپنے قرآن سٹڈی سرکل میں ایک دفعہ پڑھ چکے ہیں۔ جو ساتھی وہاں موجود رہے ہیں جیسے ماہم ہیں، وہ یقیناً ان کے علم میں بہت سی باتیں پہلے سے ہوں گی، اور جو نئے ساتھی ہیں ان کے لیے یہ بنیادی سی بات بتانا بہت ضروری ہے کہ ہم ہمیشہ سے قرآن مجید کو اپنے اسٹڈی سرکل میں یوں پڑھتے ہیں کہ قرآن مجید کا ترجمہ کرتے ہیں، اور پھر ہم یہ سوچتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے کیا کہہ رہے ہیں، اور قرآن مجید میں جو آیات ہم نے پڑھی ہمارے لیے ہدایت کیا کیا ہے۔ اچھا جی، اب سورہ علق پہ آتے ہیں۔ یہ اسی سورہ میں موجود ایک لفظ سے اس کا نام رکھا گیا ہے۔ سورتوں کو دو بنیادی حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، مکی اور مدنی۔ یعنی مکہ میں جو صورتیں نازل ہوئیں یا جن کی زیادہ آیات مکہ میں نازل ہوئیں انہیں مکی کہتے ہیں، اور دوسری مدنی ہیں۔ یہ آخری پارہ کی سورہ ہے۔ اس سے پہلے سورہ تین ہے، یہ بھی بہت اہم ہے کہ سورہ تین کے بعد اسے رکھا گیا، اور یہ مکی ہے، اور قریب ساری آیات اس کی مکی ہیں۔ اس کا جو کنٹیکسٹ ہے، یعنی اس کے متن کی داخلی شہادت بھی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یہ مکی ہے، اور بیرونی شہادتیں بھی بہت ساری ہیں کہ یہ مکی ہے۔ 19 آیات پہ مشتمل ہے۔ اس کے متعلق
جو مفسرین ہیں ان کی رائے یہ ہے کہ یہ قرآن مجید کی وہ پہلی آیات ہیں جو سب سے پہلے وحی کے طور پہ نازل ہوں۔ اچھا، میں یہاں یہ عرض کر دوں کہ اس بارے میں 3 مختلف صورتوں کی آیات کو کہا جاتا ہے کہ یہ پہلے نازل ہوئی یا یہ ہوئی یا یہ ہوئی۔ ایک تو یہ ہے سورہ علق کی پہلی 5 آیات، یا پھر سورہ مدثر ہے، اور یا پھر سورہ فاتحہ۔ تو پھر علماء نے اس میں تطبیق بھی کی ہے کہ دراصل وہ پہلی پوری سورہ جو پہلے سب سے پہلے پوری سورہ کے طور پہ نازل ہوئی تو وہ سورہ فاتحہ ہے، اور جو سورہ فترۃ الوحی یعنی ایک خاص ٹائم پیریڈ تھا جس میں وحی کا نزول رک گیا تھا، اس کے بعد جو پہلی سورہ نازل ہوئی وہ سورہ مدثر ہے۔ اور ویسے نبوت جب ملی تو سب سے پہلے جو آیات نازل ہوئیں وہ یہی سورہ علق کی 5 آیات ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں جی۔ سب سے پہلا لفظ اس کا سب سے پہلے ہم رننگ میں ترجمہ کر دیتے ہیں، تو میں یہ ماؤس اوور پہ ہے، ترجمہ آتا بھی رہے گا، آپ اس کو بھی دیکھیے گا، اور جو میں کروں گا وہ بھی ہوگا ترجمہ۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ کر سنائیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، انسان کو پیدا کیا علق سے یعنی لوتھڑے سے، کلاٹ سے۔ اقرا، پڑھ کر سنائیے، اور آپ کا رب بہت کریم ہے جس نے قلم سے علم سکھایا۔ علم الانسان ما لم یعلم، اور جس نے انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ کلا ان الانسان لیطغی، مگر حقیقت یہ ہے کہ انسان سرکش ہے، یا بے شک انسان سرکش ہے۔ ارآہ استغنی، وہ اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے، مستغنی سمجھتا ہے۔ انا الی ربک الرجعی، بے شک ہر ایک کو یا سبھی کو اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے، یعنی رجت یا لوٹنا یا رجوع اللہ کی طرف ہے۔ ارأیت الذی ینہا، آپ نے دیکھا اسے جس نے روکا، آپ نے نہیں دیکھا اسے جس نے روکا، آپ نے دیکھا اسے جس نے روکا، یہ نیگیٹو امپریشن ہے۔ عبدن اذا صلی، ایک بندے کو جب اس نے نماز پڑھی یا جب وہ نماز پڑھتا ہے، آپ نے نہیں دیکھا اسے کہ اگر وہ ہدایت پر ہوتا، او امر بالتقوی، یا وہ لوگوں کو تقوی کا حکم دیتا یا دے رہا ہوتا۔ ارأیت ان کذب وتولی، آپ نے نہیں دیکھا کہ اگر اس نے تکذیب کی اور روگردانی کی، یا اگر وہ تکذیب کرتا اور روگردانی کرتا۔ الم یعلم بان اللہ یری، کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے۔ کلا لئن لم ینتہی لنسفعا بالناصیہ، ہرگز نہیں، اگر وہ باز نہیں آئے گا تو ہم اسے اس کی پیشانی کے بالوں سے پکڑیں گے، گھسیٹتے ہوئے پکڑیں گے، یعنی گھسیٹ کر پکڑیں گے۔ ناصیتن کاذبتن خاطئہ، جھوٹی اور بدکار پیشانی سے۔ فلیدع نادیہ، وہ بلا لے اپنے ہم نشینوں کو۔ سندع الزبانیہ، ہم بھی عنقریب داروغوں کو بلائیں گے۔ کلا لا تطعہ واسجد واقترب، ہرگز نہیں، آپ اس کی اطاعت نہ کیجیے اور سجدہ کیجیے، اور ہم سے یعنی اپنے رب سے مزید قریب ہو جائیے۔ یہ رواں ترجمہ ہے جی اس کا، اور اس کا سیاق یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ مکہ مکرمہ میں غار حرا میں گوشہ نشین تھے، تو 17 رمضان المبارک کہتے ہیں، اور جو اعتکاف کی مدت ہے آپ کی اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ 40 دن تھے،
یعنی 40 دن کا اعتکاف تھا، اور آپ اعتکاف اتنا ہی کیا کرتے تھے۔ تو اس میں آپ عبادت کیا کرتے تھے۔ عبادت کون سی کرتے تھے؟ علماء یہ کہتے ہیں اور صوفیاء بھی یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت غور و فکر اور مراقبہ تھی۔ قرین قیاس یہی ہے۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں، اور آپ نے آ کے انہیں کہا کہ اقرا پڑھیے۔ اب یہ مختلف روایات ہیں، میں آپ کو ایک روایت بتا رہا ہوں اور پھر میں کچھ اختلاف بھی ذکر کروں گا، اور پھر میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ مجھے یا ہماری مطالعہ قرآن کی کلاس میں ہمیں کیا الجھن تھی اور ہم کس بات پہ مسلسل بحث کرتے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواباً یہ ارشاد فرمایا کہ ما انا بقارن، میں نہیں پڑھوں گا یا میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ تو اس پہ حضرت جبریل قریب ہوئے اور آپ کو اپنے سینے سے لگا کے زور سے بھینچا یا جپھی ڈالی بالفاظ دیگر، اور پھر آپ سے کہا کہ اقرا، اور دوسری یا تیسری دفعہ اس طرح کرنے پہ پھر آپ نے پڑھنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر کاشانہ اقدس پہ تشریف لے آئے، اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے فرمانے لگے کہ زملونی زملونی، یا دس سے رونی دس سے رونی، دونوں قسم کے الفاظ آتے، مجھے چادر اڑا دو یا مجھے کمبل اڑا دو۔ اور پھر آپ نے کچھ دیر کے بعد بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ کا جب خوف دور ہوا یا کپ کپی آپ پہ جو طاری تھی وہ ختم ہوئی، تو آپ نے کہا، آپ نے واقعہ بتایا، اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے آپ کو تسلی تشفی دی کہ آپ فکر مت کیجئے، اور پھر آپ کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی اور ان سے کہنے لگی کہ آپ کا بھتیجا ہے اور یہ کچھ کہتا ہے، اس کی بات سنیے اور اس کو بتائیے۔ یہ پورا ایک سیاق ہے۔ اس سیاق میں مجھے ذاتی طور پہ اور آج کے خاص طور پہ مطالعے سے، چونکہ آج میں نے قریب 8-9 تفاسیر کو کمپیریٹیولی دیکھا، اس سے پہلے میں نے کبھی اتنی تفاسیر نہیں دیکھی تھی اس سورہ کے ضمن میں، تو یہ الجھن تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے خاتم النبیین، اشرف الانبیاء اور افضل البشر، تو وہ خوف زدہ کیسے ہو سکتے ہیں، گھبرا کیسے سکتے ہیں؟ اور اگر وہ گھبرائے ہوتے تو کسی گھبرائے ہوئے انسان کا حضرت جبریل امین کو یہ کہنا کہ میں نہیں پڑھ سکتا یا میں نہیں پڑھوں گا، گھبرائے ہوئے انسان سے تو ایسے الفاظ کی توقع نہیں کی جا سکتی، وہ تو کچھ اور کہتا یا بھاگ آتا۔ تو ایک تفسیر کے مطالعے سے یہ پتہ چلا کہ اقرا کے معنی پڑھنے کے نہیں ہیں صرف، بلکہ اس کے ایک معنی پڑھ کے سنانے کے بھی ہیں۔ یہ بہت اہم بات ہے، اسے ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ قرآن مجید میں سورہ اعراف میں 204 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ یہ عموماً یہ دلیل پیش کی جاتی ہے کہ قرآن کی تلاوت سننا واجب ہے، وہ اسی آیت سے دلیل دی جاتی ہے کہ جب قرآن تلاوت کیا جا رہا ہو تو خاموشی سے اسے سننا چاہیے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب قرآن سنایا جائے تو اس کو توجہ سے سنو۔ تو قرئ القرآن قرائی ہے، لیکن یہاں پڑھنا نہیں، پڑھ کر سنانا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ ایک اور جگہ ہے بنی اسرائیل کی سورہ بنی اسرائیل ہے، سورہ اسراء بھی اسے کہتے ہیں، اور 45 نمبر آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا، اور جب تم لوگوں کو قرآن پڑھ کر سناتے ہو تو ہم تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ایک پردہ حائل کر دیتے۔
تو اس سے یہ کرینہ بھی لیا جا سکتا ہے کہ یہاں اقرا کا مطلب ہے پڑھ کر سنائیے، اپنے رب کے نام سے وہ قرآن پڑھ کر سنائیے جو آپ پہ نازل ہو رہا ہے۔ اس ضمن میں ہم نے یہ بھی کہا تھا وہاں کہ یہ جو قرآن مجید ہے اس کے نزول کے حوالے سے علماء یہ کہتے ہیں کہ اس کا نزول 3 مرتبہ ہوا۔ ایک دفعہ یہ جو جس کو ہم لیلۃ القدر کہتے ہیں، لیلۃ القدر میں یہ نازل ہوا پورے کا پورا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اقدس پر لوح محفوظ سے۔ ایک دفعہ یہ لوح محفوظ پہ اترا اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب لوح محفوظ سے یہ آسمان دنیا پر اترا ایک دفعہ، اور ایک دفعہ آپ کے قلب اقدس پہ نازل کیا گیا پورا، اور تیسری دفعہ پھر اس کو تدریجاً جیسے جیسے ضرورت پڑتی رہی ویسے ویسے قرآن مجید کو نازل کیا جاتا رہا باقاعدہ پروٹوکول کے ساتھ۔ جبریل امین اسے لے کے آتے تھے۔ اچھا یہاں پہ ہاں صاحب ہم نے ہمارے پاس وقت کتنا ہے؟ 40 منٹ۔ جی ٹھیک ہے، چلے آگے بڑھتے ہیں جی، کہ جبریل امین اسے باقاعدہ پروٹوکول کے ساتھ لے کے آتے تھے۔ تو یہاں پہ کچھ اور روایات ہیں جو اس عقدے کو حل کرتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا کہ جبریل امین جب قرآن مجید لے کر آئے تو وہ ریشمی کپڑے پر یہ پہلی 5 آیات لکھی ہوئی تھی، اس کے پڑھنے کی بات ہے۔ اور چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا ہوا نہیں پڑھ سکتے تھے تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ ما انا بقارن، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ اچھا ایک اور بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ما انا بقارن اس لیے کہا، یعنی اس وقت تک کہا جب تک جبریل یہ کہتے رہے کہ اقرا، تو آپ نے کہا میں نہیں پڑھوں گا، پھر انہوں نے کہا اقرا، آپ نے کہا میں نہیں پڑھوں گا، پھر انہوں نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، تو جب آگے پڑھا تو آپ نے پھر پڑھ لیا۔ اچھا یہاں میں ایک بات کرتا تھا اور اس کی ایک شہادت مجھے مل گئی۔ میں کہتا تھا کہ نبی جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ سے نبی ہوتا ہے، یعنی ہم اس بات کے قائل ہیں کہ نبوت کسبی چیز نہیں ہے، یعنی یہ اپنی محنت اور کوشش سے حاصل نہیں ہوتی، بلکہ یہ وہبی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہتے ہیں نبی چن لیتے ہیں اور ازل سے ہی چن لیتے ہیں۔ اور ہمارا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے پہلے نبوت عطا کی گئی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، حضرت جابر سے روایت ہے کہ کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے، یعنی ابھی آدم کے بننے کا عمل شروع نہیں ہوا تھا، باقاعدہ آدم بنے نہیں تھے، تخلیق نہیں ہوئے تھے، تب بھی میں نبی تھا۔ اور ایک کہ وہ حضرت جبریل نے کہا، ان سے ان کی عمر کے بارے میں پوچھا گیا، انہوں نے کہا جی کہ مجھے اپنی عمر کا تو نہیں پتا، لیکن ایک ستارہ ہے جو اتنے ہزاروں سال بعد آسمان پہ چمکتا ہے اور میں اسے اتنی دفعہ دیکھ چکا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ستارہ میں ہوں۔ پھر ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی وجہ تخلیق کائنات ہے۔ تو یہ صرف آپ کا پروٹوکول ہے کہ نبوت سے بھی بڑھ کے ایک بات ہے کہ آپ محبوب رب تعالی ہیں، یعنی آپ وہ شخصیت ہیں، وہ ہستی ہیں جن سے یہ سبھی کچھ تخلیق ہوا، یا جن کے سبب سے یہ سبھی کچھ تخلیق ہوا۔ حقیقت محمدیہ آپ پڑھتے رہتے ہیں، اس قسم کی چیزیں ہست و نیست کے جتنے بھی سامعین ہیں، قارئین ہیں، سنتے رہتے ہیں، تو آپ کو بہت بہتر اس کا پتہ ہوگا۔ اچھا نبی جو ہے اس کے پاس ایک صلاحیت موجود ہے، یعنی نبی ہونے کی حیثیت میں اسے یہ پتہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام کون سا ہے، اور فرشتہ جو اللہ تعالیٰ کا ہرکارہ ہے یا پیامبر ہے وہ کون ہے۔ اس کو میں
پروفیٹک انٹیلیجنس کہتا ہوں. جس طرح آج جدید دنیا میں بہت ساری ذہانتوں کی بات کی جاتی ہے، وہ کہتے ہیں جی کہ یہ ایموشنل انٹیلیجنس ہے، یہ فائنینشیل انٹیلیجنس ہے، یہ اسپرچل انٹیلیجنس ہے. تو نبی کے پاس ایک ایسی انٹیلیجنس ہے جو کسی اور عام انسان کے پاس نہیں ہے، وہ ہے پروفیٹک انٹیلیجنس. اب اس پہ ایک دلیل ملتی ہے، وہ علامہ بدر الدین عینی، یہ بخاری شریف کے شارح ہیں، ان کی یہ دلیل ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جس طرح نبی اپنے صدق کے ثبوت میں امت کے سامنے معجزہ پیش کرتا ہے، اسی طرح جب فرشتہ نبی کے پاس وحی لے کے آتا ہے تو وہ بھی اپنے صدق کے ثبوت میں کچھ ایسی چیز پیش کرتا ہے جسے نبی پہچان لیتے. یہ عمدۃ القاری ہے، شرح بخاری. اچھا، اسی طرح امام غزالی کہتے ہیں کہ ان لہو صفۃ بہا یبصر الملائکہ ویشاہدہم کما ان للبصیر صفۃ بہا یفارق الاعمی حتی یدرک بہا المبصرات، کہ جس طرح اندھے شخص کے پاس ایسی بصارت موجود ہوتی ہے جو اس اندھے شخص کے مقابلے میں بصیر شخص کے پاس ایسی صلاحیت موجود ہوتی ہے کہ وہ اس اندھے سے جدا گانہ حیثیت رکھتا ہے اور مبصرات یعنی دیکھی جانے والی چیزوں کو پہچان سکتا ہے، اسی طرح نبی کے پاس بھی ایسی بصیرت موجود ہوتی ہے جس سے وہ ملائکہ کو پہچانتا ہے اور ان کا مشاہدہ کرتا رہتا ہے. یہ احیاء علوم الدین ہے اور اس کا ریفرنس ہے. اب یہاں پہ ما انا بیکارن کے متعلق اور بہت سی باتیں علماء نے کی ہیں، جن میں ایک بات یہ ہے کہ آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں نہیں پڑھتا، بلکہ آپ نے کہا کہ میں کیوں پڑھوں، مجھے وجہ بتاؤ. اور پھر جب باقی باتیں ہوئیں آپ نے پہچان لیا، یعنی وہ جو آپ کا حضرت جبریل کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آنا ہے اور آپ کو بھیجنا ہے یا آپ کو حق کرنا ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ لائٹ جو ہے اس کی کوئی مادی صورت نہیں ہوتی، وہ روشنی ہے. تو وہ جب کسی کو حق کرے گی تو ظاہر ہے وہ اسے کور کر لے گی، اور کور کر کے وہ اس کا جو بھی ایسنس ہے. تو اس صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بصیرت سے پہچان لیا. یہاں حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا آپ کو تسلی دینا. اب آگے اگلے والے حصے پہ آئیں کہ جہاں آپ کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کو خوف یا ڈر محسوس ہو رہا تھا. تو ایسا خوف یا ڈر کوئی نہیں تھا، بلکہ وہ جو ضم لونی کے الفاظ ہیں، ہم نے یہ بہت بحث کی کہ جب آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ تنہا ہو جائیں اور آپ چادر اوڑھ کے اپنے اسی مراقبے کی کیفیت میں بیٹھ جائیں تو بنیادی طور پہ وہ خوف نہیں ہوتا، بلکہ آپ کچھ غور و فکر کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. تو یہ وہ غور و فکر تھا. اور یہ کیفیت ایک اور روایت سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے کہ میں جب تنہا ہوتا ہوں یا میں مراقب ہوتا ہوں تو میرے کان میں کوئی سرگوشی کرتا ہے اور میں اسے سرگوشی کو دھیان میں نہ لاتے ہوئے اٹھ کے آ جاتا ہوں. اس بات کی لیے پھر آپ ورقہ بن نوفل کے پاس، ورقہ بن نوفل نے کہا کہ آپ اس سرگوشی کو سنیں، اور پھر آپ نے سنا اور سورہ فاتحہ نازل ہوئی یا کوئی اور سورہ نازل ہوئی، جو بھی علماء مختلف باتیں کرتے ہیں اس میں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ساری باتیں یہ بتاتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں کوئی ایسا ڈر خوف نہیں تھا. اور جو غور و فکر کی کیفیت ہے وہ اس لیے تھی کہ آپ کو یہ حکم دیا جا رہا تھا کہ پڑھ کے سنائیے. تو پڑھ کے سنانے کا مطلب ہے کہ اپنی نبوت کا اظہار کیجئے اور لوگوں کی ہدایت کے باب میں صحیح کیجئے، کوشش کیجئے. یہ کوشش اپنے تئیں ایک اتنا مشکل اور پیچیدہ کام ہے کہ یہ اسی کو اندازہ ہو سکتا ہے جو دعوت و تبلیغ کے کام سے کسی نہ کسی طرح جڑا ہوا ہوتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی بصیرت سے یہ دکھائی دے رہا تھا کہ اس کام میں کتنا جوخم ہے، اور بہت سے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پھر بھی نہیں مانیں گے، اور
चूंकि आप रहमत लिल आलमीन हैं, तो रहमत लिल आलमीन होने के सबब आपको परेशानी थी। जब हम बाकी कुरान मजीद का मुताला कर रहे थे तो जगह जगह हमें ये मालूम हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने कई दफा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम से ये इरशाद फरमाया है कि आप इनकी फिक्र न कीजिए, आप इनके लिए गमगीन ना हो। हिदायत देना अल्लाह तबारक व तआला का काम है, आप सुपरवाइजर नहीं हैं। तो ये जगह जगह ये बातें आती हैं जिससे पता चलता है कि नबवी मिजाज क्या था। आप बहुत हसास थे, आप बहुत केयरिंग थे, और आपको लोगों की हिदायत और दुरुस्त समती में जाने की बहुत शदीद ख्वाहिश थी। वो शदीद ख्वाहिश आपको परेशान करती थी, और इसीलिए सैयदा खदीजतुल कुबरा ने कहा कि अल्लाह तबारक व तआला आपके साथ हैं, आप गरीबों की मदद करते हैं, आप बेवाओं का सहारा बनते हैं, आप यतीमों और बेसहारों के घर रोजी रोटी पहुंचाते हैं। तो ये वो बुनियादी बात है जो आज सूरह अलक में मैं बताना चाहता था कि यहाँ ये ऐसी रिवायत, इसकी बुनियाद दुरुस्त नहीं है, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसी बातें मंसूब करना नारवा है, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अब चलिए जी इसके अगले हिस्से की तरफ, जहां पे अल्लाह तबारक व तआला ने कहा खलक बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक। तो बाज सूफिया कहते हैं, तफसीर मजहरी वालों ने भी एक दो हवालों से ये बात नकल की है कि यहाँ पे खलका से मुराद खलका का है, यानी आपको तख्लीक किया। और फिर आगे खलकल इंसान मिन अलक, यहां भी दो बातें करते हैं। एक बात तो ये करते हैं कि अल इंसान से मुराद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, चूंकि कामिल तरीन इंसान आप हैं, और इंसानियत के शर्फ और बरतरी और अजमत और करामत का सबब अव्वलीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती। और दूसरे कहते हैं कि यहाँ उमूम इंसान मुराद है, यानी हजरत आदम और उनके ज़िमन में सभी इंसान। खलकल इंसान मिन अलक, अलक आपको पता है, आज जदीद मेडिकल साइंस ने इस अलक की बहुत सी वजाहत कर दी है। इसके बाद है इकरा वरब्बुकल अकरम, पढ़िए और आपके रब बहुत करीम है। अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम, जिन्होंने या जिसने कलम के जरिए इल्म सिखाया। और अल्लमल इंसान मालम यालम, और उस खास इंसान को या आदम को या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो कुछ सिखाया जो वो नहीं जानता था। अच्छा, अब यहाँ पे एक तो बात ये है कि कलम के जरिए जो इल्म सिखाया, तो कलम की अहमियत बताई जा रही है। जरा अगर आप सूरह कलम पढ़ें तो नून वल कलम वमा यस्तुरून, वहां भी कलम की अहमियत वाज़ेह की जाती है, और इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को आज जितना शरफ, जितनी बरतरी और अजमत दी है, उसकी बुनियादी वजह उलमा के, यानी आलिम लोगों के, आलिम से मुराद साइंटिस्ट हैं, हम हर किस्म के पढ़े लिखे लोग हैं, उनके कलमों की स्याही ज्यादा है, बल्कि ये शहीदों के लहू से भी ज्यादा अहमियत रखती है। तो ये कलम ही है जिसने इंसानियत को इस औजे कमाल तक पहुंचाया। अब अगली जो बात है ना, अल्लमल इंसान मालम यालम, यहाँ बहुत खास बात है, वो ये कि इंसान को वो कुछ सिखाया जो वो नहीं जानता था, या वो जो कलम के वसीले से भी नहीं जान सकता था। यहां सूफिया कहते हैं कि ये वो बात है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को, या उस इंसान के जौहर असली को, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जौहर पाक को जब वो आदम को अता हुआ, तो उसको वो इल्म भी हासिल था जो फरिश्तों को हासिल नहीं था। और ये इल्म है इल्म हुजूरी का, जो कलम से नहीं आ सकता, या इल्म बातिन है, या अल्लाह तबारक व तआला की तजल्लियात का इल्म है। अच्छा, यहाँ एक और बात
کہ ربک کیوں کہا؟ رب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک صفت ہے. اس میں بھی بہت سی باتیں کی جاتی ہیں، ان میں اہم ترین بات یہ ہے کہ ربوبیت، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سبھی مخلوقات کے پالن ہار ہیں، انہیں بتدریج پروان چڑھانے والے ہیں، ان کی تربیت کرنے والے ہیں، ان کی نشو و نما کرنے والے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس صفت کو اللہ تعالیٰ نے خاص کیا، چونکہ ربوبیت ہی تخلیق کے عمل کے ساتھ بالکل جڑی ہوئی ہے. یعنی مخلوق ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کا ایک رب ہو. تو ربوبیت بہت اہم صفت ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ جو صوفیاء بہت قریب ہوتے ہیں اور علم حضوری کے حامل ہوتے ہیں، وہ اس میں صفات کی بجائے اس میں ذات کی طرف زیادہ متوجہ ہوتے ہیں، اور ان کا مرکز اور محور حریم ذات ہوتی ہے، تو وہ صفت ذاتی پر زور دیتے ہیں. لیکن اس سے پہلے ربوبیت کے اس سارے پروسیس سے گزرنا ہوتا ہے. تخلیق کا بہت زیادہ گہرا تعلق ہے ربوبیت کے ساتھ. جو کل میں موجود تھا تو شاہ جی جو بات کر رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ربوبیت پوری کائنات میں، یعنی سبھی موجودات میں، ہر جگہ ہر لحظہ جلوہ گر ہے، اس صفت کی تجلی، اس نام کی تجلی. اگلی آیات کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، کہ انسان جو ہے وہ سرکش ہے. یہ اب یہاں سے ایک طرح سے ڈائیورژن ہے، اور یہ ڈائیورژن بنیادی طور پہ اس سارے عمل کے نیگیٹو ایسپیکٹ کو بیان کر رہی ہے کہ ایک تو انسان ہے، انسان کامل ہے جس کو علم عطا کیا گیا ہے، اور علم کے ساتھ اسے علم حضوری بھی عطا کیا گیا ہے، اور اسے اشرف بنایا گیا ہے. اور ایک طرف وہی انسان ہے جو سرکش ہو جاتا ہے، یعنی وہ نافرمانی اختیار کرتا ہے. اور یہ خاص کر کے اشارہ ہے، یہاں جو الانسان ہے یہ خاص کر اشارہ ہے ابو جہل کی طرف. اس کا پورا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ ابو جہل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظاہر ہے دشمن تھا، اور آپ کی دعوت کا دشمن تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز پڑھی آپ نے کعبۃ اللہ میں. ہاں یہاں ایک اور بات کہ ایک روایت ایسی بھی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ حضرت جبریل تشریف لائے، انہوں نے پاؤں سے پتھر کو مارا، ایڑی سے، وہاں سے چشمہ پھوٹا، اس چشمے سے پانی نکلا، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وضو کروایا، اور پھر اس کے بعد آپ نے نماز پڑھی. تو نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابتدائے وحی سے ہی پڑھ رہے تھے، ابتدائے نبوت سے ہی پڑھ رہے تھے. اور ایک اور روایت ہے کہ یہ جو بھینچا نا، یا وہ جبریل علیہ السلام نے، اور حضرت میکائیل بھی ان کے ساتھ تھے. اس روایت میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یہ دونوں آئے، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بطن مبارک کو شک کیا، اور پھر اس میں سے رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جو نکالا وہ نکالا، اور اس کے بعد واپس اسے کیا، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تولا، ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایک طرف ایک انسان، پھر ایک طرف آپ زیادہ وزنی ہوئے. اس طرح کرتے کرتے 100 تک وہ گئے. اور پھر حضرت میکائیل نے کہا کہ اللہ کی قسم اب سارا کچھ بھی ایک طرف ہونا تو یہ بھاری ہے. اچھا، اس کے بعد کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت جبریل آسمان پہ بھی لے گئے، یہ اسی روایت کا حصہ ہے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں جہاں سے بھی گزرا واپس آتے ہوئے، تو سب نے، پتھر نے، درخت نے، شجر نے، حجر نے، ستاروں نے مجھے کہا السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ. اور کہتے ہیں کہ جب میں گھر پہنچا تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے بھی یہی کہا کہ السلام علیکہ یا رسول اللہ. اچھا، یہ روایت اپنی اپنی اندرون میں بہت سی باتیں الگ رکھتی ہے. اس کے علاوہ ایک اور روایت بھی ہے، اس میں یہ ہے کہ
नबूवत की इब्तदा के फौरन बाद ये आयात नाजिल नहीं हुई जो भी पहली वही आई, बल्कि 3 साल के बाद नाजिल हुई। अच्छा, ये रिवायत इनफरादी हैसियत की हैं, इसलिए मैं इनको ज़िम्नन जिक्र कर रहा हूँ। और 3 साल हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे और आपको वो सिखाया जो उन्होंने सिखाना था। तो अब मेरा सवाल ये है, रिवायत दुरुस्त है और तफसीर मजरी वाले ने इसे नकल किया है। यहां आपसे जिमनन सवाल है खान साहब, आप भी, कि हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम का काम तो हमें मालूम है, तो वो क्या सिखाते रहे होंगे? ये मैं इस पे मुसलसल गौर कर रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद फिर हजरत जिब्रील हाजिर खिदमत हुए। चलें जी, अब ये इंसान अबू जहल है जी। नबी करीम यहां भी दो रिवायतें हैं। एक तो ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी, तो नमाज ये आ गया, इसने कहा कि तूने आज तो पढ़ लिया ना भतीजे, तो इसके बाद अगर तूने नमाज पढ़ी ना तो मैं तेरी गर्दन रौन दूंगा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे झिड़क दिया। जब झिड़का तो उसने कहा कि तेरी सुनवाई कौन करेगा, तेरे साथ कौन है? मेरे नादियां हैं। नादिया मतलब मेरे मददगार हैं। मैं उन्हें बुला लूंगा और इतने लोग इकट्ठे करूंगा ना कि तुझे समझ आ जाएगी। एक तो ये रिवायत है। और उसके फौरन बाद फिर ये आयात नाजिल हुई जो आपने आगे देखी ना, सनद उस जबानिया फल यद को नादिया सनद उस जबानिया। एक रिवायत यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुश्त पे अबू जहल ने यह बात की और आपको आके किसी सहाबी ने बताया, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा लाल हुआ, यानी आप जलाल में आए और आप तशरीफ ले गए मस्जिद हराम में, और आपने वहां जाके उसकी दीवार के साथ नमाज पढ़ी अबू जहल के सामने। और कहते हैं कि अबू जहल आया और फिर रुक गया, और लोगों ने उसे पूछा भाई तुझे क्या हुआ? उसने कहा मैंने 3 चीजें देखी, एक खंदक देखी, एक आग देखी जो बेतहाशा है, और मैंने पर देखे हर तरफ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर ये आता ना एक कदम भी आगे तो इसकी बोटियां कव्वे जिस तरह उचक के ले जाते हैं, चील उचक के ले जाते हैं, फरिश्ते उचक के ले जाते हैं, और सारी दुनिया देखती। तो सनद उस जबानिया, ये हम जहन्नुम के दारोगे, ये कहते हैं ये जबन से है, और जबन का मतलब होता है निगरान, और वो निगरान जो करख्त होते हैं। तो ये जहन्नुम के फरिश्ते हैं जो दारोगे हैं जहन्नुम पे, तो हम उनको बुलाएंगे और वो यूं घसीटते हुए, चूंकि पेशानी से ही सजदा किया जाता है और वो सजदे का इनकार कर रहा है, तो उसे घसीटते हुए जहन्नुम में फेंकेंगे। और यहाँ एक और बात है, बस मैं मुख्तसर करूं, तकरीबन सारी बातें मैंने कर ली हैं। तो यानी खैर और शर की दोनों कुव्वतों, पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट को, पॉजिटिव भी कमाल का बयान हो गया इसमें कि इल्म और फिर इल्म हुजूरी जो इंसान के साथ खास है, वो उसकी तबलीग करें, उसे समझाएं, उसे पढ़ाएं और उससे हिदायत हासिल करें। और तकजीब और रूगर्दानी, यानी ये इससे गुरेज करें। और रूगर्दानी और तकजीब वही है जो अव्वल शैतान ने की, और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में अबू जहल इसका नुमाइंदा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर उम्मत का एक फ़िरौन होता है और मेरी उम्मत का फ़िरौन अबू जहल है। ये आपने बदर के मौके पर इरशाद फरमाया। अब्दुल्ला बिन मसूद को एक दफा वही नाजिल हुई, तो अब्दुल्ला बिन मसूद को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कौन है जो इसे काबतुल्लाह में जाके पढ़ेगा। बाकियों में से अब्दुल्ला बिन मसूद जो है ये गए, ये कद के छोटे थे, कमजोर थे, तो अबू जहल ने थप्पड़ मारा और गाल फट गया। तो ये रोते रोते आए और जिब्रील उस वक्त नाजिल हुए। तो आपने जिब्रील से कहा कि तू, वो हंस रहे थे, आपने कहा तू हंसता है और ये रोता है? तो आपने उसने कहा कि आप जल्द देखेंगे कि मैं क्यों हंसता हूं। तो कहते हैं अबू जहल पड़ा हुआ था, तो अब्दुल्ला बिन मसूद को मिल गया, ये जिंदा था अभी। तो आप ना इसके सीने पे चढ़ के बैठ गए और कहने लगा, अब अबू जहल कहने लगा कि कितना बुलंद मकाम मिला है तुझे चढ़ के बैठने के लिए भाई। तो इसने कहा तू अब भी बाज नहीं आया? उसने कहा नहीं, जाके कह देना कि मैं अभी भी उतना ही बुग़्ज़ रखता हूं जितना मैं पहले दिन रखता था,
اور میں کبھی آپ کی بات نہیں مانوں گا اور کبھی ایمان نہیں لاؤں گا. تو اس پہ رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ فرعون تو مرتے وقت کہتا تھا کہ آمن تو بے رب موسیٰ، لیکن اس نے مرتے ہوئے بھی نہیں کہا. تو یہ جو فرعون صفت انکار ہے یہ بہت خطرناک ہے، اور یہ واحد وہ وجہ ہے جو اکرم اور کریم رب کو اور رحمت للعالمین نبی کو بھی جلال میں لا سکتی ہے. باقی سارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں، یہ گناہ معاف نہیں ہو سکتا. اکڑ، غرور، تکبر، فرعونیت، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ ہے تو اسلام نہیں ہے. اسلام کا معنی ہی سر تسلیم خم کر لینا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا گیا کہ آپ لا تطعہ واسجد واقترب، آپ اس کے پیچھے جانا چھوڑ دیں، آپ اس کے لیے پریشان ہونا چھوڑ دیں، آپ اس کے لیے غمگین ہونا چھوڑ دیں. کیونکہ آپ آخری وقت تک دعا مانگتے رہے کہ عمر بن حشام اور عمر بن خطاب، ان دونوں میں سے کسی ایک کا اسلام کو قبول کر لے اور اسلام کو ان سے نصرت حاصل ہو. ایک روایت موجود ہے. تو آپ کو بہت زیادہ یہ خواہش تھی کہ یہ اسلام لے آئے، اور آپ چھوڑ کے وسجد واقترب، اپنے رب کے کو سجدہ کریں اور اس سے اور زیادہ قریب ہوں. اور یہاں ضمناً ایک اور بات، وہ جو اوپر والی بات ہے کہ آپ غمگین کیوں تھے. تو ایک جگہ تفسیر مظہری نے ہی لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لیے شدید غمگین تھے کہ اب انہیں اللہ تبارک و تعالی سے جو جڑت ہے، جو وصل ہے، وہ کم کم میسر آئے گا، چونکہ اب مخلوق کے ساتھ تعلق زیادہ کرنا پڑے گا. تو یہ بھی آپ کی غمگینی کی ایک وجہ تھی. تو جی بس ختم کرتے ہیں، آپ لوگ سوال کیجئے. اور بس یہ 3 باتیں یاد رکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوی ذہانت کیا تھی، اور آپ بالکل پریشان نہیں تھے. اور اگر آپ پریشان تھے تو اس کی وجہ جو تھی وہ میں نے عرض کر دی. وما علیہ الا البلاغ. جی بہت عمدہ، بہت شکریہ. کسی کا کوئی سوال ہو تو پلیز. میرا آپ سے سوال ہے نا خان صاحب، یہ اسرافیل کیا سکھاتے رہے ہیں یہ آپ میں بھی؟ تو پہلی دفعہ سنا ہے، آپ ہی بتائیں. مجھے تو یہی سمجھ آتی ہے کہ وہ ہیں کہ جو سبھی مخلوقات کی اس خاص حیثیت کو پہچانتے ہیں، جس سے وہ سور پھونکیں گے تو وہ ساری مر جائیں گی اور پھر دوبارہ اٹھ جائیں گی. تو اس کا خاتم النبیین سے یقیناً بہت براہ راست تعلق ہے کہ آپ کے بعد واہ کوئی نبی نہیں آنا بلکہ قیامت ہی آنی ہے. تو شاید واہ، کوئی اس قسم کی باتیں ہوں گی جو وہ بتاتے ہوں گے یا سیکھتے ہوں گے یا سناتے ہوں گے، جو بھی کرتے ہوں گے. بہت دلچسپ بات. یہ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں نے بہت بورنگ سی بات کی ہو اور سبھی جو ہے وہ کہیں آگے پیچھے ہو گئے ہیں. بس باقی بہت اچھا لگا ہے، اور یہ ہم چاہیں گے کہ ہر روز اگر آپ کر سکیں ارینج تو روز ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے. بہت جزاک اللہ خیر، بہت اچھا تھا بیان ان کا. لیکن بہت اہم بات کی ہے میں نے خان صاحب، اور کیا؟ وہ بات یہ ہے کہ جو عمومی روایت ہے اور ہم، سبھی جگہ ملتی ہے، میں نے اس سے گریز اختیار کیا ہے. اور میں نے یہ عرض کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھبرانا یا ڈرنا یہ ناممکن ہے، بلکہ ایسا سمجھنا اور کہنا ہی بہت ناروا بات ہے. آپ کا مقام اس سے بہت بلند ہے. اور نبوی ذہانت یا پروفیٹک انٹیلیجنس کی بات کی ہے، وہ بھی پیش نظر رہنی چاہیے، بہت ضروری ہے. مگر وہ جو قرآن شریف جو ہے وہ سورہ مزمل مدثر میں تو، اور جو سیرہ ہے اس سے اس کا وہ بھی ہو جاتا ہے. جی تو اس کو ہم، مطلب ہے ہماری سمجھ میں کچھ فرق ہو سکتا ہے نا. جی، یعنی فطرت الوحی کے معاملے میں بھی ایسی بات کی جاتی ہے کہ آپ سے روایت بلکہ منسوخ کی جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ مجھے یوں ہوتا تھا کہ میں پہاڑ سے اپنے آپ کو پھینک دوں، اور میں مطلب اپنی نعوذ باللہ. تو اس قسم کی بہت ساری باتیں اور تفسیری لٹریچر میں موجود ہیں،
لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیثیت اور شان اس سے بہت بلند ہے، بہت عرفہ ہے، تو یہ نہیں ہو نہیں تو سکتا۔ یہ مطلب ہے کہ روایت، یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا، یعنی کہ جو روایت کہہ رہی ہے اس کو سراسر مسترد تو نہیں کر سکتے جو 1400 سال کی ہے۔ جی بالکل نہیں کر سکتے، نہیں اچھا، کر یہ سکتے۔ سوال ضرور اٹھتا ہے، چیلنج ہے ہمارے لیے شاید، جی 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 تو بالکل۔ کیسے تو سمجھنا ہے یہ؟ واللہ عالم، جی اچھا آپ نے یہ نقطہ جو اٹھایا، ابھی تک مجھے سمجھ ایک نہیں میں آتی۔ عرض کرنا چاہوں گی کہ جی آم، یہ ہے کہ اصل میں یہ بہت ساری جو اسرائیلی روایات جو ہے کہتے ہیں شامل کر لی گئی تھیں جو سیرت کی کتابیں ہیں ان میں نا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان واقعی ایسی نہیں ہے، اور وہ غم بہت کرتے تھے، لا تذب نفسا کا علیہم حسارات، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو تسلی دی کہ آپ اپنی جان کھپا دیں گے، اتنا وہ غم کرتے تھے، ان کو دکھ تھا کہ بڑے بڑے سردار سب مسلمان ہو جائیں، پورے قریش مکہ مسلمان کرنا چاہتے تھے، لیکن سب سے جی زیادہ ان کو مزاحمت کا سامنا ہی ادھر سے ہوا۔ تو یہ چیز تھی بہرحال کہ وہ بہت ان کے دل میں بہت کرب تھا، دکھ تھا۔ جی، یہ ابسا و تولا ان جاءہ الاعمی والے اس آیت کے ضمن میں مفسرین یہ کہتے ہیں جو ابھی آپ یہ فرما رہی ہیں، تو وہ بھی پیش تو نظر ہے جب کبھی ہم اس کو۔ جی ریحان صاحب، اصل ہے جس وجہ سے میں آپ سے سوٹو اتنا مطلب کہ مجھے سمجھ نہیں آتی، وہ یہ ہے کہ سیرہ ابن اسحاق جو ہے وہ سب سے مسترد مانی جا رہی ہے، سب چیزیں اس میں ہیں بڑی، جیسے کہ سمجھ لیجیے کہ فرسٹ ہینڈ ہی کافی، اس میں ظاہر ہے وقفہ کم ہے سالوں کا، تو بڑی مستند انہوں نے چیزیں جمع کی ہیں لگتا ہے۔ جی، لیکن آپ یہ دیکھیے نا خان صاحب کہ ابن اسحاق جو ہے وہ تو ہمیں ملتی نہیں۔ اچھا، وہ کیسے ملتی ہے؟ وہ ابن ہشام میں جو ابن اسحاق کی روایات ہیں ان کے ذریعے ہمیں پہنچتی ہے، ہاں، تو ان کا یہ بھی بات ہے۔ ایک ہی ساتھ ہے نا، ایک شاگرد ہے ایک استاد ہے، تو ایسا جی نہیں ہے کہ جی بیچ میں کوئی بڑا گیپ ہے۔ جی جی تو آمنہ بالکل آپ نے ایسے۔ ہاتھ کھڑا کیا تھا، آمنہ؟ جی پچھلی جو بات ہو رہی تھی اس میں اگین میری انفارمیشن کافی کم ہے، تو یہ میں سیکھنے کے لیے سوال کر رہی ہوں کہ جس طرح سے قرآن میں حضرت موسیٰ کی سٹوری ہے، اس میں دیر از اے ہیومن ایلیمنٹ، جس میں جس طرح سے ہمارا ہیومن نیچر ہوتا ہے، ڈاؤٹ بھی ہوتا ہے، ریزسٹنس بھی ہوتی ہے، تھوڑی سی ہیزیٹنس بھی ہوتی ہے، اس طرح کے ایلیمنٹس تھے۔ جب آپ بات یہ کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے نہیں، پر اگر ہم یہ دیکھیں تو یہی چیزیں پھر ریلیٹیبل بھی ہوتی ہیں کہ ان میں، اب ٹھیک ہے وہ انسان کامل کا ایسپیکٹ بھی آتا ہے، ہی از اے کمپلیٹ آرکیٹائپ آف پرفیکشن، لیکن اس میں اگر if the prophet doesn't have any aspects of what common human elements are، تو پھر تو بالکل ہی وہ، پھر تو آپ کی ایسپریشن ہی نہیں ہو سکتی نا کہ آپ کبھی ان کی طرح سے پہنچ بھی یا خیر کوشش کرتے ہیں کہ ان کی طرف آپ کا عمل طرح سے جائے، مطلب یا پتہ نہیں میرا سوال اگر صحیح آرٹیکولیٹ۔ جی، آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ ہیومن ایسپیکٹ موجود ہوتا ہے، اور یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت واضح کہا نا کہ ہم نے باسف الامیین رسولا، اور انہی میں سے مبعوث کیا، امیوں میں سے رسول اٹھایا، وغیرہ وغیرہ، بہت سی ایسی قرآنی آیات اس پہ شاہد ہیں کہ آپ ہیومن ہی تھے۔ لیکن یہ بھی پیش نظر رہے کہ انسان باقی سبھی مخلوقات سے افضل ہے، اور ان انسانوں میں سب سے افضل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ، نبی سب سے افضل ہیں، باقی انسانوں سے افضل ہیں، اور پھر ان میں سب سے افضل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ یہاں مسئلہ کچھ اور ہے، یہاں مسئلہ یہ ہے، بنیادی طور پر میں آپ کو اس کی بنیاد بتا دیتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بعثت کے وقت نبوت عطا ہوئی، یا آپ پیدائشی نبی تھے، یہ دو الگ الگ باتیں ہیں۔ جب ہم یہ مان لیتے ہیں کہ آپ پیدائش کے ساتھ ہی نبی تھے، اور آبویسلی آپ تھے، بہت سے دلائل ہیں اس کے اوپر، تو آپ اس کے لیے کانشیسلی یعنی شعوری سطح پہ آپ تیار تھے۔ ایسے میں آپ کا ان چیزوں سے گھبرانا بالکل بنتا ہی نہیں۔
یعنی یہ کہنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ڈاؤٹ ہوگا کہ یہ کوئی جن ہے یا میرے اوپر کوئی اثر ہو گیا ہے یا آسیب آ گیا ہے، وہ یہ ممکن نہیں ہے۔ اور اگر آپ اس پورے ایونٹ کو اگر سائیکولوجیکلی بھی دیکھیں، کسی ماہر نفسیات سے اس کا تجزیہ کروائیں، تو آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاؤ بھاؤ سے، ایٹیٹیوڈ سے کہیں بھی یہ نہیں لگتا کہ آپ گھبرائے ہوئے ہیں۔ صرف ایک راوی جو ہے وہ وہاں پہ یہ بات کرتا ہے کہ آپ پہ کپ کپی تاری تھی، اور آپ نے کہا زمی لونی زمی لونی۔ اچھا، اب یہ بھی نہیں معلوم کہ یہ اسی اقرا کے بعد کا واقعہ ہے یا اس کو جوڑ دیا گیا ہے، اور اس کی سینس کیا ہے، آپ کو کیا پریشانی لاحق تھی، اور سیدہ خدیجہ کا جواب ہے۔ ہم اس بنیاد پہ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ شخصیت ہے، وہ انسان ہے کہ احد میں اور حنین میں آپ دیکھیں، احد میں تن تنہا رسول اللہ تھے اور 200 لوگ آپ کے اوپر پل پڑے تھے، اور آپ اکیلے کھڑے ہو کے لڑ رہے تھے، حضرت علی سے روایت ہے۔ اور حنین میں تیروں کی پوچھار ہو رہی ہے، آپ گدھے پہ سوار ہیں، گدھا سلو ہوتا ہے، گھوڑے پہ بھی نہیں ہے، اور آپ نے اسے اور دھیما کر لیا ہے، اور آپ چلتے جا رہے ہیں، باقی سارے بھاگ گئے، آپ اپنی جگہ پہ اوپر سے تیر آ رہے ہیں۔ تو بینگ اے ہیومن بھی آپ کی نروز اتنی اسٹرانگ تھی کہ یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے کہ آپ اس سے گھبرا جائیں، اور اتنا گھبرا جائیں کہ آپ شیورنگ، آپ کب کبھی تاری ہو جائے آپ پہ۔ نو، امپاسبل۔ آپ انسان جی تھے، بالکل۔ انسانی روپ جی میں تھے، آپ چلتے پھرتے تھے، کھاتے پیتے تھے، ساری انسانوں والی باتیں موجود تھیں، لیکن جو پروفیٹک انٹیلیجنس ہے، ایموشنل انٹیلیجنس ہے، وہ آپ کی اتنی ہائی لیول کی تھی کہ کسی اور انسان کی ممکن نہیں، کسی اور نبی کی بھی ممکن نہیں۔ بالکل، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ جتنی مجھے مصیبتیں آئی ہیں تمام انبیاء کرام کو اتنا نہیں آزمایا گیا، وہ ساری آزمائشیں مجھ پر بھی آئیں، لیکن بے واقعی وہ شک۔ بہت فرم فٹڈ رہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب معراج شریف کا واقعہ بیان ہوا ہے اس میں بھی کسی قسم کی کوئی ایسا نہیں ہے، ما زاغ البصر و ما طغى، اس میں بھی کہ آپ کی جو سارے آپ کی حسیات تھیں آپ بالکل قائم رہے ہیں۔ تو بہت ہوں آپ مشکل سے مشکل وقت میں بھی، بدر کے موقع پہ بھی آپ نے سجدہ کر کے دعا کی تھی، اور دعا مقبول ہو گئی تھی کہ آپ کو فتح نصیب ہوگی، اور ہوئی۔ فتح مکہ میں بھی آپ فاتح مکہ کی حیثیت سے داخل ہوئے، کس شان سے! تو ایسے ہی بے تھا شک، واقعی کہ ان کو اللہ کی بہت مائیت حاصل رہی، ماشاءاللہ۔ کیا بات ہے۔ جی ماہم، آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ماہم کے لیے آج ثبوت بھی اکٹھے ہو گئے کس چیز کے ثبوت؟ کہ پروفیٹک انٹیلیجنس کے، اور باقی جو مظہری میں ہے، احیاء علوم الدین ہے، بدر الدین عینی ہے، ہم جو باتیں کرتے تھے وہ ہم ظاہر ہے یہ تفاسیر دیکھ کے نہیں کرتے تھے خزب، تو آج میں نے بالکل۔ دیکھا۔ میں صرف ایک یہاں پہ جو آپ نے وہی کے وقت جو ان کی کیفیت ہے، اور جو آمنہ کا بھی سوال تھا، صرف ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہ رہی تھی، یا آپ سے اس میں تھوڑی سی وضاحت چاہ رہی تھی۔ ہم وہی کے جو پروسیس ہے اس کی فیملیئرٹی کے بارے میں، یا جو ایک اوور ویلم ہونے کی ایک انسانی ریئیکشن ہے، ہم اس کو خوف سے اکویٹ نہیں کر رہے ہیں، لیکن ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہی کوئی اتنی فیملیئر ایکسپیرئنس شاید نہ ہو پہلی دفعہ، اور اس کے بعد اگر اوور ویلم ہو جانا ہو، وہ ایک بڑی نیچرل چیز ہے۔ لیکن میں بالکل چاہوں گی کہ کبھی آپ وہی کے پروسیس کے اوپر بھی بات کریں، کیونکہ اس سے جو اگلی سورت قرآن میں آتی ہے وہ سورہ قدر ہے۔ میں اپنے نوٹس ہی دیکھ رہی تھی، اس جی میں آپ نے تھوڑا سا بات کی تھی کہ جب حضور پہ وحی نازل ہوتی تھی تو کیا ہوتا تھا، کچھ جو کہ گھنٹیوں کی آواز آتی تھی، اور جی باقی اگر اس کے بارے میں آئی تھنک علامہ اقبال نے بھی اپنا جو ریکنسٹرکشن کے اندر تھوڑی سی بات کی تھی کہ وہی کا پروسیس ایک بڑا فزیکلی ڈیمانڈنگ پروسیس تھا، سو شاید ایک جی عام جی انسان اس کو امیجن بھی نہ کر پائے، یا امیجن اس طرح سے نہ کر پائے کہ وہ کیسے ریئیکٹ کرتا۔ تو اب تو ہم حضور کی بات کر رہے ہیں۔ ایک میں جی صرف جو ہاتھ میں نے کھڑا کیا تھا وہ ایک انٹرسٹنگ آبزرویشن نوٹس میں ہی لکھی ہوئی تھی، جہاں پہ ہم بات کرتے ہیں کہ اللہ میاں کی جو انسپریشن ہے وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ تو کیونکہ ہم لوگ اپنے کانٹیکس کے اندر، پرسنل کانٹیکس کے اندر بھی قرآن کی کہی ہوئی بات کے بارے میں سوچتے ہیں، یا ہم سیکھ رہے ہیں کہ کیسے اس کو اپنی ذات کے اوپر لگانے، یا اس طریقے سے سوچا جائے جس سے آپ کو سمجھ آ جاتی ہے۔ تو آپ ہی سے بات کرتے ہوئے ایک جو وہاں پہ جب ہم نے ذکر کیا تھا
تو اس میں تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا لگایا ہوا اتم سر ہے. تو جو وہ ایک ویلیو ہے نا کہ انسپریشنل لیول، وہ شاید اسی لیے جو اللہ میاں نے کہا کہ اقرا، اور آپ نے اس کو بڑا اچھا ایکسپلین کیا کہ اس کا صرف پڑھنا نہیں ہے، اس کا سنانا بھی ہے، اور ایک اور جو آپ نے بتایا تھا ہمیں کہ غور کرنا بھی بڑا امپورٹنٹ ہے، جس کا مطلب ہے ایز اے مسلم ہم باقی قوموں کے بارے میں تو شاید اتنا نہیں جانتے، اللہ میاں نے تو یہ بڑی بیسک ایک کرائٹیریا بتایا کہ غور کرنا تو آپ کا فرض ہے، پڑھنا آپ کا فرض ہے سوال کرنے سے پہلے. ابھی کل جب ڈاکٹر صاحب سے بھی بات ہو رہی تھی تو اس کے بعد ایک گروپ کے اندر بحث بھی چھڑ گئی کہ آج کل کی جو جنریشن ہے اس کے جو سوالات ہیں اور ان کو ایڈریس اتنی زیادہ بمبارڈمنٹ آف انفارمیشن کے بعد قرآن کو سامنے رکھتے ہوئے کیسے بتایا جائے یا ان کو کنونس کیسے کیا جائے. تو مجھے ابھی یہی سمجھ آ رہی تھی کہ وہی بیسک اسکل آ جاتی ہے کہ پڑھنا اور غور کرنا. اللہ میاں نے تو وہ جی ساری چیزیں بتا ہی دی. سو بہت شکریہ آپ جی، کا، اور اگلی سیشن کا بھی بہت شدت سے انتظار ہے. تھینک یو. بہت شکریہ آپ کا مہم، بہت نوازش.